زرداری صاحب کی آج پیپلز پارٹی کا وہاں پر آپ دیکھیے سندھ کا پیسہ پہلے مختلف اکاؤنٹس میں لیئرنگ کی گئی. 5000 اکاؤنٹ جو ہے وہ ایف آئی اے نے چیک کیا. 5000 اکاؤنٹ کا پتہ یہ چلا کہ الٹیمیٹلی وہ سارا پیسہ 31 اکاؤنٹس میں جا رہا ہے، اور 31 اکاؤنٹس کے پیسہ جن اکاؤنٹس میں جا رہا تھا وہ سارے کے سارے آصف زرداری اور بلاول ہاؤس سے لنک تھے. اور یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ پیسہ دبئی جا رہا تھا، لندن جا رہا تھا، ساؤتھ آف فرانس جا رہا تھا. کس کا پیسہ تھا؟ سندھ کے غریب ترین لوگوں کا پیسہ. اسی طرح سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ نواز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ یہ پیسہ لندن جا رہا تھا، مختلف ممالک میں اور جا رہا تھا. لندن کا تو اب ہمیں پتہ چل گیا. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال کے اپنی جیبوں میں بھر رہے تھے. لہٰذا جو پیسہ پاکستان کے لوگوں کی غربت دور کرنے کے لیے آنا تھا، جہاں اسکول بننے تھے، جہاں ہسپتال بننے تھے، جہاں پہ کوئی پاکستان کے لوگوں کی کچھ خدمت ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی، اور وہ پیسہ نکلا لندن امریکہ میں. ان دونوں خاندان کے جو حامی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس مورالٹی کے تحت ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس اخلاقی جواز کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان میں پہلا یہ احتساب کا عمل ہے جس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کا شروع کردہ نہیں. ہم سے پچھلی دور میں نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر کیسز بنائے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، اور دونوں نے یہ کیسز ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیے. ہم نے جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس وقت کے وفاقی وزیر آصف زرداری کو نواز شریف نے گرفتار کیا تھا، تو اس کے بعد ان سے ڈیلیں کی گئیں. مشرف صاحب نے جب ان کو گرفتار کیا، نواز شریف وغیرہ کو، احتساب نہیں ہوا، ڈیل ہوئی، اور ڈیل لے کے باہر آ گئے. پہلی بار پاکستان میں ایک مضبوط احتساب کی بنیاد رکھی ہے، اور اس لیے رکھنی ضروری تھی کہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا، پاکستان تحریک انصاف کی جو وعدہ تھا پاکستان کے لوگوں سے، وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ایک طاقتور احتساب کی بنیاد رکھیں گے، اور اگر ہم یہ بنیاد نہیں رکھتے تو ہم اپنے ووٹر سے بے وفائی کر رہے ہیں. آج عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ پورا کیا ہے، اور ایسے وعدہ پورا کیا ہے کہ شائبہ تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میرٹ کے اوپر لوگ گرفتار ہوئے ہیں، میرٹ کے اوپر لوگ جو، اور کسی کے اوپر پہلے کیا ہوتی تھی تفتیش، کسی کو پکڑ لیا، اس کو مار لیا، جیسے زرداری صاحب کے خلاف تفتیش کی تھی پی ایم ایل این والوں نے کہ گواہ کریٹ کرنے تھے جھوٹے، تو چلو ان کو تشدد کر لیا، انہوں نے بیان دے دیا. زرداری صاحب اور حمزہ شہباز، شہباز شریف یا نواز شریف کے کیسز میں اب کی بار تو کوئی گواہ یا اورل ایویڈنس تو انوالو بھی نہیں ہے، کاغذوں کے کیس ہیں. کاغذ کے کیا کیس ہیں؟ آپ نے ٹی ٹی لگائی، پہلے آپ نے پاکستان سے پیسے باہر بھیجے، ثبوت موجود ہے. آپ نے پاکستان سے وہ پیسے پاکستان سے واپس منگائے، وہ ثبوت موجود ہے. آپ نے ریڑی والوں کے نام، فالودے والوں کے نام، پاپڑ بیچنے والوں کے نام، ٹیکسی ڈرائیورز کے نام اب جعلی اکاؤنٹس کھولے، اربوں روپیہ ان میں جمع کروایا. اربوں روپیہ ان میں جمع کروانے کے بعد آپ نے وہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے، ڈاکومنٹس موجود ہیں. وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں واپس آئے، ڈاکومنٹس موجود ہیں. کسی کا کوئی اورل ایویڈنس تو موجود ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کسی کو یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، یا اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، یا پاکستان کی معیشت کی بری حالت ہے، تو کیوں ہے؟ 157 جب یہ 2013 میں پی ایم ایل این آئی تھی، گیس کے نظام کے اوپر 1 روپے کا
قرضہ نہیں تھا. 5 سال کے بعد جب چھوڑ کے گئے ہیں 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں. بجلی کا نظام آتے ہی 400 ارب روپیہ واپس کیا. کا سرکولر ڈیٹ نہیں ہوگا, 1250 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. 10 ارب ڈالر جب ہم نے عمران خان نے حلف اٹھایا, پہلے دن پتا چلا کہ اس سال آپ نے 10 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے, آپ کے ایک گھر میں آپ کا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جب نیا سربراہ بنتا ہے گھر کا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ قرضہ چھوڑ گئے ہیں 50 لاکھ روپے کا اور اسی مہینے واپس کرنا ہے. کیا کرے گا؟ گھر کے اوپر کوئی آفت پڑ جائے, سیلاب میں گھر بہہ جائے گا, آپ نے گھر جوڑنا ہے, کیا کریں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اپوزیشن بجٹ پہ تنقید کر رہی ہے, یہ اپوزیشن اکنامک سروے آف پاکستان پہ تنقید کر رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ گھر جس کو آپ لوٹ کے چلے گئے وہ لٹیرے ہی شور مچا رہے ہیں. سب سے وہ ہے نا کہ اتو اتو کھائی جا وچوں رولا پائی, اتو اتو رولا پائی جا وچوں وچوں کھائی جا, اتو رولا پائی جا, وہ حساب چلا جا رہا ہے. جو اس وقت پاکستان کی معیشت کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ زرداری فیملی نے اور شریف فیملی نے پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھا. اس طرح تو دشمن بھی سلوک نہیں کرتے جو انہوں نے کیا. پاکستان کے لوگوں نے عزت دی دونوں فیملیز کو. پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے ان لوگوں کو. ان لوگوں نے اس عزت کو واپس نہیں کیا. انہوں نے اس گھر کو لوٹ مار کی. اس گھر کو لوٹ مار کرنے کی وجہ سے پاکستان کے عوام آج غریب ہیں. آج پاکستان کے لوگوں کو غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کی معیشت کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. پاکستان کے لوگوں کا پیسہ لوٹا گیا. اور وہ کن دو فیملیز نے سرغنہ کا کردار ادا کیا؟ وہ زرداری فیملی نے سرغنہ کا کردار ادا کیا, وہ شریف فیملی نے سرغنہ کا کردار ادا کیا. اگر یہ لوگ آج پاکستان کو اس طرح سے نہ چلاتے جس طرح سے انہوں نے چلایا ہے تو آج پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہوتی. ہمارے قیمتی سال ضائع کیے گئے اس سارے معاملے میں. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نے یہ فیصلے دیے ہیں. حمزہ شہباز کی گرفتاری, نواز شریف کی گرفتاری, آصف زرداری کی گرفتاری, یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت ہے. جب اتنے بڑے بڑے ڈاکو, اتنے بڑے بڑے سرغنہ پکڑے جائیں گے تو باقی کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ سالجی کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ منسٹرز کی اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ملک میں ایک ماحول ایسا ہوا ہے کہ یہ معاملہ احتساب جانب جا رہا ہے. ملک کو لوٹنے والے اب جیلوں میں ہیں. 5000 اکاؤنٹس FIA نے چیک کیے. ان اکاؤنٹس کا سارا پیسہ 31 اکاؤنٹس میں جا رہا تھا. وہ اکاؤنٹس آصف زرداری اور فیملی کے اکاؤنٹ سے لنک تھے. وہ پیسہ جو سندھ کے غریب عوام کا تھا وہ آصف زرداری کی جیب میں جا رہا تھا. اسی طرح حمزہ شہباز اور شریف فیملی کا بھی معاملہ ہے. یہ لوگ ملک کو لوٹتے رہے اور اب احتساب ہونے پر شور مچاتے رہتے ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری